خواتین و حضرات، میرا نام ناظم الدین ناظم اور میرے پروگرام کا نام میرے شہر کے لوگ۔ آج میرے پروگرام میں ایک ایسے صاحب مدعو ہیں جو پاکستان میں بینکار تھے اور فنون لطیفہ کے تقریباً ہر شعبے سے ان کا تعلق تھا، چاہے وہ ٹی وی ہو، اسٹیج ہو، ریڈیو ہو یا پھر شاعری ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب طلبہ تنظیموں پر کوئی پابندی نہیں تھی، اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز بہت عروج پر تھیں، بڑے مواقع ملتے تھے اس وقت۔ ہم ان سے اس دور کی کھٹی میٹھی باتیں کریں گے اور ان کی یادوں کو کرے دیں گے۔ ان کے پاس بڑا سرمایہ ہے اس دور کا۔ ان کا نام ہے جناب سلمان اطہر اور میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلمان بھائی، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ کہنے سے پہلے میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کینیڈا ون ٹی وی کا، ناظم الدین ناظم صاحب، آپ کا، بدر منیر چودھری صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار اور ٹیم کا جو اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں۔ سلمان بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ آئے، ہماری عزت افزائی۔ میرا آپ سے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں تو اب تک آپ کو شاعر سمجھ رہا تھا، لیکن جب میں نے آپ سے گفتگو کی تو پتہ چلا کہ آپ تو فنون لطیفہ کے کئی شعبوں سے منسلک رہے ہیں۔ کیا بینکاری کے ساتھ ساتھ اس وقت آپ کو ان سب چیزوں کے لیے وقت مل جاتا تھا، ریڈیو، ٹی وی؟ یہ اصل میں ناظم بھائی، مجھے یہ خوش قسمتی تھی میری کہ بینک میں کام کرنے کے دوران اور ساتھ ساتھ جو ایکٹیویٹیز میری تھی میں ان کو جاری رکھے ہوئے تھا، اس کے لیے خصوصی طور پہ مجھے وقت دیا جاتا تھا میرے اچھا، آپ کو خصوصی طور پر وقت دیا گیا تھا؟ میری جب ریکارڈنگ ہوتی تھی تب جو ہے میری ریکویسٹ پہ وہ مجھے اس دن مجھے آدھے دن کام کرنا پڑتا تھا۔ اچھا، آدھے دن کام۔ چلیے، ہم اس کے اوپر ابھی بینکنگ کے اوپر آپ کے آئیں گے اور بات کریں گے کہ وہاں کیا تھا۔ چلیے، سب سے پہلے ہم آپ کے تعلیمی سفر کے متعلق بات کرتے ہیں۔ آپ کی اسکولنگ سے شروع کرتے ہیں، کہاں ہوئی آپ کی اسکولنگ؟ میری ناظم آباد میں ایک اسکول تھا، احمد انگلش اسکول، ٹھیک ہے، پرائیویٹ اسکول تھا وہ۔ وہاں کہاں تک پڑھا آپ نے؟ وہاں میں نے اصل میں اسکولنگ جو تھی وہ میری مختلف دور میں مختلف اسکولوں میں میری رہی۔ جو میری ابتدائی تعلیم تھی وہ احمد اسکول میں رہی اور اس کے بعد تقریباً چوتھی یا پانچویں جماعت سے پھر میں گورنمنٹ اسکول ناظم آباد نمبر 1 میں جو ہے میں نے زیر تعلیم رہی۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 سال بعد پھر میری جو تعلیم تھی چھٹی جماعت سے، چھٹی یا 7ویں جماعت سے میٹرک تک میں آغا خان اسکول میں زیر تعلیم رہا، جو گارڈن ایسٹ پہ واقع تھا۔ اچھا، تو یہ مجھے بتائیے کہ کیا اسکول کے زمانے سے یہ جو آپ کے شوق ہیں مختلف، ریڈیو، ٹیلی ویژن، جس پہ ابھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، کیا یہ اسکول کے زمانے سے آپ کو یہ شوق ہو گیا تھا؟ اصل میں یقیناً وہاں سے ابتدا تو ہو گئی ہوگی۔ جی، اصل میں اسکول میں تو مجھے اتنے مواقع نہیں ملے کیونکہ وہاں تو تعلیم اور اس کا سلسلہ ایسا تھا اس کو، لیکن یہ تھا کہ میرے گھر کا ماحول جو تھا نا وہ کافی مددگار ثابت رہا۔ اچھا جی، میری ماشاءاللہ پھپھیاں تھیں، میری جو میری خاص جو میری پھپھی تھیں جو مجھ سے بہت قریب تھیں، وہ اس زمانے میں گورنمنٹ ڈگری کالج میں وہ پڑھایا کرتی تھی۔ اچھا، اور وہیں پہ ساتھ ساتھ جو مشہور زمانہ مصنفہ محترمہ جو تھیں جن کے ڈرامے خاصے مقبول رہے ہیں، حسینہ معین صاحبہ۔ جی، حسینہ، شکریہ آپ نے مجھے یاد دلایا، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو اس لیے۔ حسینہ معین صاحبہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے ریسورسز تھے کہ جس کی بنیاد پہ سب وہاں پہ وہ جو میرے ذہن میں جو نقش ہے، ایک اسٹیج پلے وہاں پہ ہو رہا تھا جس کا نام تھا انارکلی، اور حسینہ معین صاحبہ اس میں انارکلی کا رول ادا کر رہی تھیں، اور اس میں جو شہزادہ سلیم کا رول ادا کر رہے تھے وہ میرے احمد اسکول کے جو پرنسپل تھے سر عارف صاحب۔ اچھا، جی،
اور مجھے یقینی طور پر اس کا اندازہ ہے کہ حسین معین صاحب نے اپنے کسی انٹرویو میں انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کرا. تو یہ تو ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک نئی اطلاع ہے. اور میں عینی شاہد. اچھا سلمان بھائی, اس کے بعد آپ کالج چلے گئے. جی ہاں. اچھا کالج کون سا تھا آپ کا؟ کالج میرا سٹی کالج تھا, ناظم آباد سٹی کالج تھا. تو یہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہاں پر کیا رہی؟ ہاں, چونکہ شوق تو مجھے شروع سے تھا کہ کچھ نہ کچھ میں گھر میں ایسی لکھتا رہتا تھا, پڑھتا رہتا تھا, اور یہ کہ اتنے مواقع نہیں تھے یا اتنا شعور نہیں تھا کہ بھئی ان کو کہیں چھپانا بھی چاہیے. لیکن کالج میں آنے کے بعد جو کالج کا پہلا سال تھا, پھر وہاں کی جو ایکٹیویٹیز دیکھے اس نے مجھے مواقع فراہم کیے. میری خوش نصیبی رہی کہ وہاں پہ میرے جو استاد تھے جناب وسیم فاضلی صاحب, جو بہت خود اچھے شاعر بھی تھے, اور پھر وہاں جو جناب وہاں کے جو وائس پرنسپل تھے, گو کہ وہ بہت سخت تھے, میر حامد علی صاحب. لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے طلباء کی. تو وہاں سے میں نے اس زمانے میں ریڈیو پاکستان کراچی میں جو جشن تفصیل. لیکن سلمان بھائی اس زمانے کا یہ جو دور جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ مطلب اس وقت طلبہ کی سرگرمیاں جو تھیں وہ فروغ دیا جاتا تھا, ڈرامیٹک کلب بنے ہوتے تھے, اپنے کالج کے رسائل نکلتے تھے, تو اس سے بھی تعلق رہا. جی ہاں, میں اسی طرف آ رہا تھا. کالج میں جو ہے وہ کالج کا ایک ادبی مجلہ نکلتا تھا جس کا نام تھا ارجنگ. ٹھیک ہے. اور اس ادبی کمیٹی میں میں جو ہے تھا جوائنٹ سیکریٹری تھا. اچھا. ساتھ ساتھ اس کے ڈرامٹک سوسائٹی کا بھی قیام عمل میں آیا تھا جس میں حسن اتفاق سے میں بھی جوائنٹ سیکریٹری تھا. اچھا اس میں آپ. جی ہاں, اور تقریباً 2 سال ہم اس عہدے پہ رہے, میں اور میرے اور جو دیگر طالب علم ساتھی تھے. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ نے ڈرامیٹکس یہ سوسائٹی یا وہ جو کلب تھا اس میں آپ جوائنٹ سیکریٹری تھے, لیکن پھر آپ نے ابھی ذکر جیسے کیا کہ ریڈیو پاکستان بھی, تو ریڈیو پاکستان بھی آپ کا پھر کچھ جانا ہوا؟ جی ہاں, وہ 71 کا زمانہ تھا. ریڈیو پاکستان کراچی میں وہ اس زمانے میں جشن تمثیل ہوا کرتا تھا, جس میں ہر سال جو تھے وہ مختلف کالج سے جو ہے طلباء طالبات جو تھے وہاں آڈیشن دینے آتے تھے. تو میں بھی اپنے کالج کی طرف سے وہاں گیا, آڈیشن دیا. میں نے شروع میں جو پہلا آڈیشن تھا اس میں تقریباً 2000 میں سے انہوں نے جو ہے تقریباً 1000 جو نامینیٹ ہوئے. اس کے بعد ری آڈیشن ہوا جس میں انہوں نے فائنل جو ہے تھے وہ اسٹوڈنٹ نکالنے تھے جن کی صداکاری کے لحاظ سے. تو ان 80 اسٹوڈنٹس میں سے میرا نام بھی تھا. ان 80 میں آپ کا میرا نام. تو پھر اس کے بعد آپ کو پھر کام کرنے کا موقع ملا؟ پھر اس کے بعد ڈرامے کیے. جی پھر میں نے ڈرامے بھی کیا, حوصلہ افزائی ہوئی. اس زمانے میں کون پروڈیوسر تھے آپ اس زمانے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے سب سے پہلے تو میں رضی اختر شوق صاحب کا نام لینا چاہوں گا. رضی اختر شوق تو بڑے اچھے شاعر, ایک تو اچھے شاعر تھے, اور دوسری یہ کہ وہ اسٹوڈیو نمبر 9 کے حوالے سے وہ کافی اس زمانے کافی مقبول تھے وہ, اور لوگ ان کے ڈرامے بہت شوق سے سنتے تھے. بہت شوق سے سنتے تھے. اور ان کا بڑا مشہور و معروف شعر مجھے یاد آ رہا ہے, آواز دے کے روک لو شاید کہ رک ہی جائے, ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاہ تو ہے. اور ان کا ایک شعر اور جو اتفاق سے مجھے یاد نہیں ہے, ضرور مسل بن چکا ہے, مجھے بالکل یاد, لیکن وہ ہے حقیقت میں لوگ اس کو دہراتے ہیں. اچھا دہراتے ہیں. اچھا یہ چلیے, تو پھر آپ نے, یہ تو وہ زمانہ تھا کہ جب اس وقت بزم طلبہ جو ہے یعنی طلبہ کے لیے مختلف, اس میں یاور میدی صاحب کا بڑا نام آتا ہے اور دوسرے پروڈیوسرز کا, تو آپ نے اس میں بھی کچھ پروگرام کیے بزم طلبہ میں بھی؟ بزم طلبہ میں جی ہاں, بزم طلبہ کا تو وہ 1 سال کا پروگرام تھا جو ڈرامہ میں نے کیا تھا, نشان حیدر اس کا نام تھا, وہ تو وہاں تھا ختم. اس کے بعد جو میری ایکٹیویٹیز شروع ہوئی, چونکہ رضی اختر شوق صاحب نے مجھے جو ہے وہ آڈیشن میں منتخب کر لیا تھا ڈراموں کے لیے, میری آواز کو انہوں نے اپروو کر لیا تھا. تو وہاں سے پھر میں ایکسٹرنل سروس جو تھی ریڈیو پاکستان کا ذیلی ادارہ تھا. اچھا یہ مجھے بتائیے سلمان بھائی کہ آپ یہ اگر ریڈیو میں گئے ہیں تو یہ تو وہ زمانہ ہے کہ جب لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ اب ٹیلی ویژن کی طرف کا, تو ٹیلی ویژن بھی آپ کا جانا ہوا؟ ٹیلی ویژن یہ سمجھ لیں کہ ٹیلی ویژن جانا تو ہوا, میں نے 1-2 پروگرام وہاں بھی کیے, لیکن وہ اتنے قابل ذکر نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ میری چونکہ میری تاریخ ہے اس کو میں بہت مطلب, کیونکہ
جو جن لوگوں کے تحت میں نے جو ڈرامے کیے ان میں محسن علی صاحب کا نام آتا ہے, مرغوب احمد صاحب کا نام آتا ہے. مرغوب صاحب اور وہ ان کا وہ تھا اس زمانے میں, تو محسن صاحب جو ہے وہ تعبیر کر رہے تھے. جی ہاں, اس میں مجھے انہوں نے ایک چھوٹا سا رول دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور 7 رنگ میں نے, لیکن یہ کہ اس کے چونکہ ہر ہفتے وہ آتا تھا, اس کے مختلف خاکے ہوتے تھے, تو میں نے 3 یا 4 ایپیسوڈ میں مختلف کردار نبھائے تھے. بلکہ 7 رنگ کا مجھے یاد ہے کہ معین اختر جو ہے صاحب ہوتے تھے, ان کا بنیادی کردار ہمارے ساتھ. جی ہاں, ہمارے ساتھ اسماعیل تارا بھی ہوتے تھے اور ماجد جہانگیر بھی. اسٹیج بھی کیا آپ نے کیا؟ جی ہاں, اسی زمانے میں مجھے اسٹیج اتفاق سے, بلکہ اسٹیج پہ یہ بتاؤں, ابھی جو کہ بینک کا تذکرہ ہو رہا تھا, تو ہمارے بینک میں رضوان واسطی صاحب بھی تھے, لطیف کپاڑیہ صاحب بھی تھے, جی بالکل تھے, ایم ایوب صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے. ایم ایوب صاحب نے مجھے ایک ٹیم سے متعارف کروایا کہ جو اس زمانے میں جو ہے وہ ایک پلے کے لیے ایک نئے چہرے کی تلاش تھی ان کو, تو انہوں نے مجھے ان سے متعارف کرایا. میں وہاں گیا, میں وہاں سلیکٹ ہو گیا, وہاں سے یہ سلسلہ چلا. اچھا جی. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو شروع میں جو ماحول ملا آپ کو اپنے گھر کا, جی جی, اس کے متعلق ذرا سا بتائیے کہ آپ وہ کیا ماحول تھا وہ آپ کا جناب, اگر جہاں سے آپ کی یوں سمجھیے کہ شاعری کی بھی ابتدا ہوئی. جی, اس سلسلے میں میں کئی انٹرویوز میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں, اور مجھے یہ کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ زمانہ جو میں نے گزارا ہے وہ میرے پھوپھا مرحوم جناب حضرت مشفق خواجہ صاحب کی زیر نگرانی میں نے گزارا. اچھا, آپ کے ماشاءاللہ مشفق خواجہ صاحب جو ہیں وہ میرے پھوپھا تھے. جی ہاں. اچھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ادبی دنیا میں کون ہے جو ان کے نام سے واقف؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صغیر انڈو پاک میں ان کا توتی انجمن ترقی اردو بورڈ کے وہ کے لیے انہوں نے کام کیا. اس کے علاوہ بہت اچھے نقاد, بہت اچھے ادیب, اور ان کا بڑی خدمات ہیں, وہ انہوں نے وہ کیا. تو انہوں نے آپ کی رہنمائی کی شاعری کے سفر میں. تو یہ کہ گھر کا ماحول ایسا تھا, کیونکہ میں وہیں تقریباً میری زندگی کا جو میرے بچپن سے جوانی تک کا بیشتر دور جو تھا وہیں انہی کے ساتھ گزرا. تقریباً یہ 17-18 سالوں پر محیط ہے. تو وہاں سے جو وہاں پہ ایک خاص ہمارے یہاں مجلسیں منعقد ہوتی تھیں شعر و شاعری کی, ایک یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں بے تکلفی شامل تھی, جس میں بہت سارے لوگ تھے, جس میں جمیل جالبی صاحب, جمیل الدین علی صاحب, رضیہ فصیح احمد صاحبہ, اور ہماری ادا جعفری صاحبہ. اور ادا جعفری صاحبہ جو تھیں وہ میری ایک طرح سے استاد بھی رہ چکی. اچھا, وہ استاد بھی تھی. جی ہاں. تو یہ بڑے بڑے لوگ اس وقت وہاں پر آتے تھے, اور خوش قسمتی رہی. جناب جمیل الدین علی صاحب, ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب, محترمہ رضیہ فصیح احمد صاحبہ, محترم مختار مسعود صاحب, محترم مختار زمن صاحب, محترمہ سلمہ زمن صاحب. جوش صاحب نہیں تھے, جوش صاحب کا انتقال ہو چکا. اچھا, وہ جی ہاں. اچھا, لیکن جوش, ہاں وہ مجھے یاد آ رہا ہے. جوش صاحب کے ساتھ میں نے یوم حسین, جس زمانے میں ہم کالج میں تھے, تو اپنے بزم ادب کے حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ یوم حسین پہ ایک پروگرام کیا تھا کیٹرک ہال میں, جس میں ہم نے ان کو وہاں مدعو کیا تھا, اور انہوں نے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے جو تھے وہ مسلسل بولے تھے, مسلسل اپنی شاعری سنائی تھی, اور ایک سما باندھ دیا تھا اسٹوڈنٹس پہ. اچھا جی. اچھا سلمان بھائی, اب تھوڑا سا ہم آپ کو کینیڈا لے کر آتے ہیں, اور وہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہاں پر آپ بینک میں کام کرتے تھے؟ نیشنل بینک میں کام کرتے تھے؟ کام کرتا تھا. اچھا, اس کے بعد آپ یہاں پر آ گئے. آپ ظاہر ہے کہ وہاں پر ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہوں گے. نیشنل بینک تو بہت اچھے بینکوں میں سے شامل تھا. تو یہاں آنے کا خیال کیوں آیا؟ آپ آئے کب؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. میری جو آمد ہوئی ہے یہاں پر 1999 میں ہوئی ہے. 1999 میں میں آیا ہوں. اچھا. اور وجہ صرف وہی تھی عمومی طور پہ جو سبھی کو لاحق ہوتی ہے, میرے بچوں کے مستقبل کا سوال تھا, کیونکہ اس زمانے میں وہاں حالات تھوڑے سے دگرگوں ہو رہے تھے کراچی کے خاص طور پہ, اور ویسے بھی. اور خوش قسمتی سے چونکہ میرا امیگریشن بھی ہو گیا تھا. اچھا. جی ہاں, امیگریشن کے لیے میں نے وہاں جو ہو چکا تھا. جی ہاں, جو ہو چکا تھا. تو پھر آپ یہاں پر مجھے, جی ہاں, تو مجھے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینی پڑی نیشنل بینک سے. جی ہاں. چلیے, تو آپ یہاں پر آئے. جی.
تو آنے کے بعد یہاں پر ہر ایک کو مسائل ہوتے ہیں. جی آپ کو بھی مسائل ہوئے ہوں گے. کیا آپ نے ان پہ مطلب کیسے قابو پایا؟ اچھا ہاں، شروع میں تو ظاہری بات ہے بہت پرابلم رہی، بہت مشکل رہی. یہ تھا کہ جو نوکری ملی اسے پکڑ لیے. اس سلسلے میں آپ کو اپنے ایک شعر سنا دوں، آپ اس سے سمجھ جائیں گے حقیقت. ایک نظم میں سے یہ شعر ہے کہ یوں زندگی کی گاڑی چلانے کے واسطے واہ پٹرول بھر رہا ہوں میں گوروں کی کار میں. واہ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر آپ نے آؤٹ جاب بھی کی. لیکن ایک بات یہ ہے اچھی اس ملک کی کہ یہاں پر اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے گھر چلانا ہے، تمام بل پے کرنے ہیں. اور یقین کیجیے میں تو بینکر تھا. جو میرے ساتھ اس زمانے میں لوگ کام کر رہے تھے ان میں سے ڈاکٹر، پروفیسر، اس طرح ٹائپ کے لوگ بھی تھے. ہاں نہیں، وہ سارے لوگ ابتدائی زمانہ وہ گزار بالکل. اچھا یہ مجھے بتائیے، یہاں پر آپ تو بڑا ایک ایسا ماحول چھوڑ کر آئے تھے جو ادبی رنگ لیے ہوئے تھا، جس کے اندر فائن آرٹ اور یہ ساری چیزیں شامل تھیں، ڈرامہ شامل تھا. تو یہاں پر بھی کچھ آپ کو اس قسم کی چیزوں کا موقع ملا، مشاعرہ وغیرہ پڑھنے کا؟ جی ہاں، چونکہ یہ وائرس تو میرے دل و دماغ پہ چھایا ہوا تھا، وہ لے کر میں یہاں بھی آیا. ٹھیک ہے. حسن اتفاق سے مجھے آنے کے تقریباً 1 سال بعد ہی مجھے یہاں ایک مشاعرے میں جو ہے نظم اپنی غزلیں پڑھنے کا اتفاق ہوا. وہ کیسے ہوا؟ وہ مطلب آپ انہوں نے کیسے بلایا یا آپ کیسے گئے وہاں پر؟ جی اخبارات تو ابھی بھی آتے ہیں، اشتہارات ابھی بھی آتے ہیں. اس زمانے میں ایک اشتہار میری نظر سے گزرا کہ ایک عظیم الشان مشاعرہ نارتھ یارک لائبریری میں ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے جناب عبدالقوی ضیاء مرحوم صاحب جو ہیں وہ صدارت کریں گے. تو اور اس میں منتظمین کے نام اور ان کے فون بھی لکھے ہوئے تھے، اور ایک دعوت نامہ تھا کہ آپ آئیے اور شریک ہوئیے. تو میں نے سوچا یار میں شریک تو ہوں، مجھے بہت شوق ہے، لیکن میں خود بھی تو شاعر ہوں. تو میں نے ان میں سے ایک صاحب کا نام لیا جن کو میں جانتا، میں کسی کو نہیں جانتا تھا یہاں جب آیا تھا، نہ لوگ مجھے جانتے تھے. وہ نام تھا عابد جعفری صاحب کا، جو منیر سامی کے صاحب کے ساتھ رفیق کار ہیں، وہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، ادبی ادارہ. تو میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ آ جائیے، ہم دیکھتے ہیں اگر وقت ہوگا تو ہم آپ کو پڑھوا دیں گے. اچھا آپ نے فرمائش کر دی کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں؟ ہاں میں نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں. اور میں نے ان کو اپنا پچھلا ماضی کا حوالہ بھی دیا کہ میں ماضی میں مطلب میں جو میری ایکٹیویٹیز رہ چکی ہیں اس حوالے سے. تو انہوں نے بلا لیا. اتفاق سے یہ کہ انہوں نے مجھے دعوت بھی دے دی اسٹیج پر آنے کی. تھوڑا سا وقت تھا اور یہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دی کہ جناب ایک ہی غزل سنانی ہے. اچھا. اب میں نے وہاں جناب ایک غزل سنائی تو جو صدر مشاعرہ تھے میرے مشاعرہ انہوں نے کہا جی ایک اور سنائیے. تو میں نے عذرائے مذاق کیا کہ جی سنا تو دوں لیکن آپ انتظامیہ سے پوچھ لیں میں پابند ہوں ایک نظم. انہوں نے کہا جی میں استحقاق استعمال کر رہا ہوں اپنا، آپ سنائیے. اچھا. وہ ایک غزل اور سنائی میں نے. تو اس وقت پذیرائی. اس کے بعد یہ سلسلہ تھوڑا سا پھر چلتا رہا بیچ بیچ میں. پھر یہ ہوا کہ میں جو ہے مشاعروں میں بلائے جانے لگا، اور اس حوالے سے یہاں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی. کچھ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی باوجود کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن اچھا وہ یہ مجھے آپ بتائیے کہ آپ جب مشاعرے میں جا رہے تھے اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور اس زمانے میں اخبارات بھی آتے تھے یہاں پر، بلکہ بہت زیادہ نہیں تھے. جی. تو کسی اخبار میں آپ کو لکھنے کا موقع بھی ملا؟ جی ہاں. شروع میں میں نے یہاں ایک اخبار نکلتا تھا، میں نام اگر لینا چاہوں. جی بالکل لیجیے آپ نام. کارواں اخبار ایک نکلتا تھا. جی ٹھیک ہے. بند ہو چکا ہے. اس میں میں نے سب سے پہلے اپنے قطعات لکھنا شروع کیا ہے. قطعات لکھتے تھے؟ قطعات کا سلسلہ ہی میں نے کینیڈا آ کے شروع کیا ہے. اچھا. وہاں یعنی کینیڈا میں آپ قطعات لکھنے کے بانی ہیں، جیسے ہمارے رئیس امروی صاحب جو ہے وہاں پر لکھا کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی یہاں لوگ لکھ رہے ہوں، لیکن چلیے آپ نے کارواں اخبار میں اس میں تقریباً میں جب تک وہ اخبار رہا تقریباً 2 سے 3 سال میں اس میں مسلسل. کیونکہ آپ کو اس زمانے میں بڑا زبردست اخبار نکلتا تھا پاکیزہ. جی. تو اس میں موقع نہیں ملا؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا. پاکیزہ جوائن کرنے سے پہلے اور کارواں اخبار بند ہونے کے بعد میں نے درمیان میں 2-3 اخبار، جس میں جناب ایک اخبار تھا جو اتنا پاپولر نہیں تھا، لیکن ایک اور اخبار تھا اردو پوسٹ. بالکل. اس میں نے لکھا.
اس کے بعد پھر میں جو ہوں میں پاکیزہ کے لیے لکھا. سبی صاحب تک آپ سبی منصور صاحب تک کیسے جانا ہوا آپ کا؟ سبی الدین منصور صاحب سے میری ملاقات رہی ایک دعوت میں, ایک ادبی دعوت تھی, وہاں تذکرہ ہو رہا تھا, اور وہ اس زمانے میں جس اخبار کے لیے میں لکھ رہا تھا وہ بھی بند ہونے والا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میاں تم تو مطلب میں تمہاری پڑھتا رہتا ہوں, میں نے تمہارے ایک دو قصیدے بھی سنی ہیں, تم میرے اخبار کے لیے کیوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں حاضر ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں, میں باقاعدہ تمہارا تعارف لکھوں گا. تعارف جی باقاعدہ انہوں نے مجھے متعارف کیا. میرے لیے انہوں نے اپنے اخبار کے ایک چھوٹی سی صفحہ مخصوص کیا, اس میں میرا انہوں نے مختصراً جو ہے تعارف کیا. اس کے دوسرے ہفتے سے پھر میں نے ان کے لیے باقاعدہ لکھنا شروع کیا. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ سبی الدین منصور صاحب کا میں از حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے اتنے اچھے اور اتنے بہترین اخبار کے لیے مجھے پاکیزہ اخبار کا ایک بہت اچھا معیار تھا, اس میں کوئی جناب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکیزہ اخبار کی یہ خوبی تھی دوسرے تمام اخبارات سے جو اس کو ممتاز کرتی تھی, وہ یہ تھا کہ ہر خبر وہ ایک ہی صفحے پر کمپلیٹ ہوتی تھی. اس کے لیے آپ کو یہ نہیں جانا پڑتا تھا باقی صفحہ نمبر فلاں اور کالم نمبر فلاں پہ, یعنی مکمل ایک خبر چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو کتنی ہی بڑی, بالکل کوئی ایک ہی جگہ ایک ہی کالم میں وہ آپ پڑھ لیتا تھا قاری. تو سبی صاحب سے آپ کا بہت اچھا تجربہ رہا. اچھا اس کے علاوہ جو آپ کا ریڈیو کا سلسلہ تھا یا ٹیلی ویژن کا سلسلہ تھا یا کوئی, آپ کو کیا موسیقی سے بھی دلچسپی ہے؟ مجھے پتا تھا کہ آپ یہ سوال ضرور کریں گے. نہیں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود موسیقی سے تو آپ مجھے نہیں پتا تھا میں اتنا بدنام ہو چکا ہوں. موسیقی سے دور نہیں رہ سکتے. موسیقی تو کہتے ہیں روح کی غذا ہے, ٹھیک ہے, اور جب تک وہ غذا نہ ملے تو آپ کے باقی حواس خمسہ جو ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں. تو یہ آپ نے حاصل کی روح کی غذا؟ میں نے باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی, یہ سمجھ لیں کہ یہ مجھے شوقیہ, لیکن شوقیہ ہے, لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ مجھے کسی سر کا نام نہیں پتا یہ کون سا سر ہے, لیکن وہ سر مجھے پتا ہے کہ اسے ادا کیسے کیا جاتا ہے. اچھا جی ہاں, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں شاید رکھی ہے, کیونکہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کا وہ بغیر نہیں ہوتا. اچھا یہ آپ کو وہ کون ہے آپ کا پسندیدہ گلوکار؟ پسندیدہ گلوکار مجھے رفیع مجھے بہت اچھا. اچھا رفیع صاحب آپ کو پسند ہے؟ اور جی ہاں رفیع صاحب ہیں اور مہندر کپور صاحب ہیں, اور لوگ شاید کہتے ہیں کہ آپ میری آواز شاید ان سے کچھ ملتی جلتی ہے. اچھا گو مجھے اس کا یقین نہیں ہے, چلیے مجھے پسند ہے. اچھا چلیں صاحب یہ تو بڑا آپ نے. اچھا یہ مجھے آپ بتائیے کہ ریڈیو وغیرہ بھی یہاں, ریڈیو یہاں بہت پاپولر ہے ہمارے پاکستان جی جی کے لوگوں میں, تو وہاں بھی کبھی اتفاق ہوا کوئی کچھ؟ جی ہاں ریڈیو پہ مجھے پروگرام ملے, میں نے مشاعرے کیے ہیں ریڈیو پر یہاں پہ. جی ہاں. اچھا مشاعرے بھی آپ نے؟ مشاعرے بھی پڑھے, بلکہ گھر سے بھی میں نے ٹیلی فون پہ رات کو یہاں ایک مشاعرے ہوتے تھے کسی ایک چینل پہ, اس کے لیے وہاں اس کے لیے وہاں. جی ہاں بالکل بالکل. اچھا تو چلیں ہم تھوڑا سا یہ کینیڈا کے متعلق بات کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے ابتدا کی, یہاں آئے, اور جابز بھی کی, اچھی جابز بھی کی, اس میں سارے سلسلے بھی آپ کے جاری رہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کینیڈا کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ کینیڈا کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ پہلی چیز یہ اس کو اس کی کام کے حوالے سے امتیاز نہیں برتا جاتا, سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہاں جو کام کر رہا ہے اس کی عزت ہے, کام کی عزت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ فریڈم آف اسپیچ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اظہار رائے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, بشرطے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پڑے. اچھا یہ تو ہوئی خوبی. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئی ہو کہ یار یہ بھی اگر صحیح ہوتی تو زیادہ بہتر ہو, کوئی خامی, مطلب میرا مطلب ہے. کس حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں اسی حوالے سے کر رہا ہوں کہ جہاں خوبیاں ہوتی ہیں خامیاں بھی تو ہوتی ہیں. ہاں ہے تو صحیح. اگر ہم اگر ہم معاشرت کو لے کر دیکھیں تو بہت ساری خامیاں نظر آتی ہیں کہ جو نہیں ہونی, لیکن وہ جو خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ان کو کور کر لیتی ہیں. بہت اچھے. بالکل. سلمان اطہر صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آپ نے سنا.
بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی اور انہوں نے ہمارے 71 اور 75 کا دور جو ہے وہ یاد دلایا کہ کس طریقے سے اس زمانے میں ہماری جو فنون لطیفہ کی خاص طور پر اسٹوڈنٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ کس طرح ہوتی تھیں. تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. سلمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. بس ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا تو شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ایک دفعہ پھر کینیڈا TV1 کا شکریہ. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.